آج کے ولاگ کو جب میں وائس اوور کرنے بیٹھی نا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی 5 عادتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جنہوں نے لٹرلی میری زندگی کو چینج کر دیا۔ یہ عادتیں نا اصل میں چھوٹے چھوٹے قدم ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جنہیں میں نے اپنے روزمرہ کے کاموں میں شامل کیا اور انہی کی وجہ سے میری زندگی میں بہت پازیٹیو چینج آیا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتی ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان عادتوں سے بہت فائدہ ہوگا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمیرہ خان بلاگز۔ ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو گڈ۔ میری سب سے پہلی عادت جو میری زندگی کو بدلنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوئی وہ ہے اپنے آپ کا خیال رکھنا۔ ہم سب اپنی روٹین کی زندگی میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں نا کہ اپنا خیال رکھنا ہی بھول جاتے ہیں۔ میں نے خود کو اچھا فیل کروانے کے لیے خود کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ میرا پورا دن چاہے جتنا بھی بیزی کیوں نہ ہو، میں اپنے لیے ٹائم ضرور نکالتی ہوں۔ اس میں میری سمپل سی اسکن کیئر ہوتی ہے، کچھ دیر کی واک ہوتی ہے، دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام ہوتا ہے۔ میری نا اس عادت سے میری زندگی میں بہت تبدیلی آئی۔ مجھے اپنا آپ اچھا فیل ہونے لگا اور فضول میں جو میں ادھر ادھر کی باتیں سوچتی رہتی تھی نا، ان سے بھی آہستہ آہستہ میری جان چھوٹ گئی۔ میں خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگ گئی تھی کیونکہ 24 گھنٹے ادھر ادھر کی میں باتیں سوچتی رہتی تھی۔ میں سوچتی رہتی تھی کہ میری اسکن اچھی نہیں ہے، میرا کمپلیکشن ڈارک ہوتا جا رہا ہے، لیکن جب میں نے اپنی کیئر کرنا شروع کی تو یقین کریں ساتھ کے ساتھ ہی میرا کلر بھی فیئر ہونے لگ گیا اور میری اسکن بھی اچھی ہونے لگ گئی۔ واک کرنے سے تھوڑی سی فٹنس بھی بیٹر ہو گئی اور اپنا آپ بھی اچھا لگنے لگا۔ اس عادت سے میری جسمانی صحت نہیں بلکہ جو میری ذہنی صحت ہے نا وہ بھی اچھی ہو گئی اور میں ایموشنلی طور پہ بھی اسٹرانگ ہو گئی۔ اپنے لیے وقت نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے جسٹ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے اور وہ میں آپ کو دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسری میری عادت جس نے میری زندگی میں نا بہت اہم رول ادا کیا وہ ہے جی صبح جلدی اٹھنا۔ آپ لوگ 3 سے 4 دن صبح جلدی اٹھ کے دیکھیں، آپ لوگوں کو خود ڈفرینس فیل ہوگا، آپ کے کام بھی کتنے جلدی ہو گئے ہیں۔ پہلے میں رات کو بہت دیر تک جاگتی رہتی تھی، بس نہ موبائل اسکرولنگ کرتے رہنا، کوئی مووی وغیرہ دیکھ لینا یا کوئی ڈرامہ سٹارٹ کر لینا، اور پھر ڈرامہ بھی اس طریقے سے دیکھنا کہ جو ایک شروع کیا ہے نا اس کی ساری ایپیسوڈز دیکھنی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ صبح بھی ہو گئی ہے۔ اور پھر جب صبح ہوتی تھی پھر اتنا لیٹ اٹھتے تھے، صبح صبح ایک دفعہ اٹھتے ناشتہ وغیرہ بناتی اور پھر سے سو جاتی تھی۔ جب میں لیٹ اٹھتی تھی نا تو میرا سارا دن ہی سستی میں گزرتا تھا، گھر کے کام اگنور ہوتے رہتے تھے، دل کرتا تھا کہ بس اٹھ تو گئی ہوں لیکن بس ایک جگہ پر بیٹھی رہوں، کچھ نہ کروں، کہیں آنے جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اگر میری مما یا کوئی مجھے فون کرتا تھا نا کہ آجو بیٹا ہمارے گھر یا شاپنگ کے لیے چلیں یا کہیں، تو میں کہتی تھی نہیں میں نہیں آتی، کیونکہ مجھے نا اتنا عذاب لگتا تھا کہ ہائے میں اٹھوں پھر تیار ہوں پھر جاؤں۔ تو میں نے سب کام کرنے ہی چھوڑ دیے تھے۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ اس طریقے سے تو میری نا خود کی ہیبٹ بہت خراب ہو رہی ہے اور میری ساری روٹین ہی سیٹ نہیں ہو رہی ہے، میں خود اس روٹین سے اکتا گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے خود کو چینج کرنا ہے، مجھے خود کو بدلنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہو نا کہ میں نے خود کو چینج کرنا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس پر فوراً عمل کر رہے۔ اگر آپ لوگ اس کو ڈیلے کریں گے نا کہ اچھا کل کر لوں گی، تو پھر وہ کل کبھی بھی نہیں آتی، بس آپ لوگ یہ سوچتے رہتے ہو لیکن ہم لوگ وہ کام کر نہیں پاتے۔ اگر آپ صبح صبح اٹھیں گی نا تو صبح صبح ہی اپنے کام بھی نپٹا لیں گی تو کام ختم ہو جائیں گے لیکن دن ختم نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ یہ میری روٹین بن گئی۔ اگر رات کی نیند پوری ہوئی ہو نا تو دن میں دماغ اور جسم پورا دن ایکٹیو رہتے ہیں۔ میری تیسری عادت یہ ہے پری پلان کرنا۔ میں ڈیلی رات کو لکھ لیتی ہوں کہ میں نے اگلے دن کیا کیا کرنا ہے، کل کیا پکانا ہے، کل کیا کیا کام کرنا ہے، باہر کے کون سے کام کرنے ہیں، بچوں کے لیے کیا کھانا بنانا ہے۔ جیسے ہماری روٹین ہوتی ہے، ڈیلی کے میل پلان ہوتے ہیں، اسی طرح بچوں کے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اب ڈیلی بچوں کو بھی ایک جیسا تو نہیں نا ہم لوگ کھلا سکتے۔ اگر میں نے پہلے سے پلان نہ کیا ہو تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے دن میں نے کیا کرنا ہے، اس لیے سب سے پہلے میں پیج پر لکھ لیتی ہوں۔ پہلے میری ہیبٹ تھی کہ میں ڈائری پر لکھتی تھی لیکن وہ نا میں جسٹ صبح صبح ہی دیکھتی تھی، اس کے بعد دن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، نہ ہی میں سارا سارا دن وہ کھولتی تھی۔ اس کے بعد جو میں دوسرے یہ یلو بلیک اس طرح کے کلرفل نوٹس ملتے ہیں ان کے اوپر میں نے لکھ کر فریج پہ اس کو پیسٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ وہ بھی میں اتنا زیادہ فالو نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوتا تھا، اتنا خاص پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس کے بعد جی میں نے سوچا کہ میں نا پیج پہ لکھتی ہوں، پھر میں نے بڑے سے پیج پہ اپنی ہیبٹس کو لکھ لیا، مطلب آؤٹ لائن جیسے آپ بنا لیتے ہیں، وہ میں نے لکھ کے اس کو پھر فریج پہ پیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے یقین کریں میری اتنی اچھی ہیبٹ ڈیولپ ہوئی، اب تو بہت عرصے میں سے میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ اب میرا کوئی کام مس نہیں ہوتا، سب کام میرے ٹائم پر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے بہت سارا ٹائم مل جاتا ہے سیلف کیئر کے لیے، اپنے بہن بھائی کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے اور بچوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، سب کے لیے ٹائم نکل آتا ہے میرے۔ میری اگلی عادت یہ تھی کہ شکر گزاری نہ کرنا۔
میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ایک انسان ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں، غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے اور ان کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ میرے اندر بہت سی بری عادت تھی، جیسے کہ اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرتی رہتی تھی، اور ناشکری کرنا یہ میری عادت بن گئی تھی۔ مطلب میں گلہ نہیں کرتی تھی اللہ پاک سے، لیکن دوسروں کی چیزوں سے امپریس بہت ہوتی تھی۔ کسی کا گھر دیکھنا تو کہنا کہ اللہ اتنا پیارا گھر ہے، کاش میرا بھی ہوتا۔ کسی نے کوئی سوٹ لیا یا کسی نے کوئی بھی چیز لی تو کہنا کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی۔ کوئی باہر گھومنے گیا ہے تو کہنا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ کہیں گھومنے جا سکوں، یا کسی کو ڈیلی نئے کپڑے پہننے دیکھنا تو حسرت سی میرے اندر بھی آ جاتی تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہوتے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن یہ ایک ہیبٹ ہوتی ہے جو میرے اندر بھی تو میں نے اس چیز سے یہ نوٹس کرنا شروع کیا کہ میرے اندر نا اس سے ایک اضطراب آ گیا ہے، میں چڑچڑی سی رہنے لگی ہوں۔ پھر وہ جو میری فرسٹریشن تھی نا، میں کیا بتاؤں، میرے ہسبینڈ پر نکلتی، بچوں پر نکلتی، دوسرے گھر کے جو فیملی ممبر ہیں ان پر نکلتی، کیونکہ جب انسان چڑچڑا ہو جائے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اپنی فرسٹریشن کہاں کہاں نکال رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی اس عادت کو اپنی کوششوں سے ختم کیا، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے اتنی ہمت دی اور میں نے اپنی اس عادت کو اندر سے جڑ سے ہی ختم کر دیا۔ اب کسی کا گھر دیکھتی ہوں یا کوئی بھی چیز دیکھوں یا کسی کے نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھوں تو ماشاءاللہ پڑھتی ہوں اور اس کو دعائیں دیتی ہوں۔ اب کسی کی گاڑی دیکھتی ہوں تو ماشاءاللہ پڑھتی ہوں، اب کسی کو ہینگ آؤٹ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو ماشاءاللہ پڑھتی ہوں، 10 بار اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اے اللہ تو نے مجھے بہت اچھی زندگی دی۔ اگر دیکھا جائے تو کیا نہیں ہے میرے پاس، گھر ہے، گاڑی ہے، پیار کرنے والا شوہر ہے، اتنے پیارے بچے ہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی بڑی گاڑی یا بڑا گھر نہیں چاہیے ہوتا۔ آپ کے سر پر چھت ہے نا، اور وہ اگر اپنی بھی نہیں ہے، کرائے کی ہے، تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس یہ والی چھت بھی نہیں ہے۔ میری امی نے مجھے ہمیشہ یہ بات سکھائی ہے کہ کبھی بھی اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھنا، ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا۔ یہ جو بات ہے نا، پہلے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ اب جب میں ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں تو اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے ہر چیز پر مطمئن رہتی ہوں، تو یقین کریں اب طبیعت بھی خوش رہتی ہے، اب چڑچڑاہٹ بھی نہیں ہوتی، غصہ بھی نہیں آتا، اور ہر وقت طبیعت خوش مطمئن اور حشاش بشاش رہتا ہے۔ اور میری آخری عادت جو میں نے چینج کی کہ میں نے چینجز کو قبول کرنا شروع کیا، کیونکہ ہماری بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو تبدیلیوں کو قبول کرنے سے بہت گھبراتی ہیں۔ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ دوسرے گھر میں جاتی ہے، اس کا پورا ماحول چینج ہوتا ہے، لوگ چینج ہوتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رویے چینج ہوتے ہیں، ہے نا؟ آپ کو ان ساری چیزوں کو قبول کرنا ہوگا، تبدیلیوں کو گلے لگانا پڑے گا، اگر نہیں لگائیں گی تو پھر سروائیو نہیں کر سکیں گی۔ ہم سب کے اندر نا کچھ سیکھنے کی عادت ہوتی ہے، لرننگ پاور ہم سب کے اندر ہے، لیکن اکثر خوف یا شک کی وجہ سے تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کرنے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ میں نے اپنے اس خوف کو کم کیا اور آہستہ آہستہ اپنے اس خوف کو ختم کر دیا، نئی چیزیں سیکھنا شروع کی، چاہے وہ نئے لوگ تھے، چاہے وہ نئی زبان تھی، نئی کوئی اسکل تھی، میں نے ہر تبدیلی کو گلے لگانا شروع کیا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ میں اپنے بارے میں کیا دیکھتی ہوں۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میں ہر ولاگ میں جن کپڑوں میں ہوتی ہوں ویسے ہی آپ کے سامنے آ جاتی ہوں۔ میں کبھی یہ نہیں سوچتی کہ لوگ مجھے ایسے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ کبھی کسی کی وجہ سے خوف کا شکار نہ ہو، تبدیلی کو گلے لگائیں، تبدیلی کو ایکسیپٹ کریں تاکہ آپ نئی اسکل سیکھ سکیں۔ زندگی میں تبدیلی کو قبول کرنا نہ صرف ہماری اسکل میں اضافہ کرتا ہے بلکہ ہمارے کانفیڈنس لیول کو بڑھاتا ہے۔ تو بس یہی وہ میری ہیبٹس تھی جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اینڈ آئی ہوپ جو میری سبسکرائبر، جو میری ویورز میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ ضرور بہتر کریں گی، ان میری ہیبٹس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گی، کچھ نہ کچھ ہیبٹس کو ضرور اڈاپٹ کریں گی اور اپنی لائف کو اور زیادہ بہتر بنائیں گی۔ ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ عادت کو اڈاپٹ کریں، آہستہ آہستہ چیزوں کو اپنائیں اور آہستہ آہستہ اس پر ورک کریں، اس پر عمل کریں۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں۔ آج کا ولاگ اچھا لگا تو اس کو لائک ضرور کریں، فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں، خود خوش رہیں اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔